میرا نام موہد ہے۔ میری عمر 20 سال کی تھی جب میرا اور میری بہن کا ایک اچھی یونیورسٹی میں نام آ گیا، لیکن وہ یونیورسٹی شہر میں تھی۔ میں اور میری بہن میں 1 سال کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، لیکن ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے اور مل کر پڑھائی کرتے تھے۔ جس شہر میں ہم دونوں نے جانا تھا وہاں ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں رہتے تھے جس کے پاس ہم جا کر رہ سکتے۔ اسی بات پر ہمارے امی ابو پریشان رہنے لگے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر پلان بنایا تھا کہ ہم وہاں کوئی کرائے پر گھر یا کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے کر رہیں گے۔ اس بات پر ہمارے امی ابو نہ مانے اور کہنے لگے کہ زمانہ بہت خراب ہے۔ میری بہن بھی پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ وہ ہر حال میں اس یونیورسٹی میں جانا چاہتی تھی۔ میں اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا اور اپنے والدین سے گزارش کی اور ان دونوں کے اعتماد جیت لیا، یہاں تک کہ وہ دونوں مان گئے تھے۔ میری بہن میرے سے زیادہ خوش ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس میں اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ جمال بھی وہیں رہ کر پڑھے گا اور اس طرح وہ دونوں ملتے رہیں گے، مجھے حیرانی ہوئی اور میں اس سے ناراض ہو گیا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا تھا۔ جمال اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں اس معاملے میں اپنی بہن کا ساتھ دیتا تھا کیونکہ جمال کافی اچھا انسان تھا اور مجھے اپنی بہن کے لیے بالکل صحیح لگتا تھا۔ میری بہن نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کی کسی کو خبر ہو جاتی اور وہ اس شہر نہ جا پاتی۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں شہر آ گئے اور ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے۔ وہ ایک مکان تھا جس میں 2 روم تھے، جو کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ میں مقیم تھا۔ اس بلڈنگ میں اور بھی بہت سے مکان تھے۔ میری بہن اب بہت خوش تھی کیونکہ وہ جمال سے ہر روز ملتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ کب تک تم سنگل رہ کر زندگی گزارو گے، اب تو کوئی بھابھی لے آؤ تاکہ میں بھی تمہارے لیے خوش ہو جاؤں۔ لیکن میں اتنا سیدھے مزاج کا تھا کہ مجھ سے کوئی لڑکی سیٹ ہی نہ ہو پاتی تھی۔ اگر سیٹ ہو بھی جاتی تو وہ ریلیشن 10 دن سے زیادہ نہ ٹکتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے تھے اور میں اور میری بہن اس مکان میں سیٹ ہو چکے تھے، لیکن میری بہن جمال کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی تھی اور پارٹیز انجوائے کرتی تھی، جبکہ میں گھر پر بور ہوتا رہتا تھا۔ لیکن میں اپنی بوریت کا ذکر اس سے نہ کرتا، پتہ کیوں کہ وہ پھر بلا وجہ میری وجہ سے پریشان ہو جاتی۔ ایک دفعہ میری نظر ہمارے مکان کے سامنے ایک مکان پر پڑی تھی جس کا دروازہ اس دن اچانک کھلا رہ گیا تھا، نہیں تو وہ دروازہ ہر روز ہی بند رہتا تھا اور میں بہت تجسس میں رہتا تھا کہ اس گھر میں کون ہے جو باہر نہیں نکلتا۔ میں نے موقع پاتے ہی اس دروازے کے اندر جھانکا تو اندر ایک بہت خوبصورت آنٹی بیٹھی تھی۔ اس آنٹی کا چہرہ بالکل آسمان کی جانب تھا، جبکہ اپنی آنکھوں پر اس نے 2 کیڑے کاٹ کر رکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ میں آنٹی کو اوپر سے نیچے تک گھورنے لگا تھا۔ وہ کوئی 30 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ اس کی خوبصورتی کی میں نے دل میں تعریف کی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی اور حسن سے شادی شدہ لگ رہی تھی کیونکہ کسی بھی کنواری لڑکی کے پاس ایسا حسن ہونا ناممکن تھا، اور اوپر سے ایسے طریقے سے بیٹھی تھی کہ اس کا سارا حسن میرے سامنے کھلا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اچھی طرح اس کا معائنہ کیا، لیکن میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جب ہی واپس چلا گیا، اس رات کو مجھے بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ وہ پہلی عورت تھی جسے میں نے اس حالت میں دیکھا تھا۔ اپنی بہن کو میں 1000 بار دیکھتا تھا، پر یہ احساسات عجیب سے تھے۔ میں نے کافی سونے کی کوشش کی پر مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے اپنے روم کی کھڑکی کھولی اور اس مکان کی جانب جھانکا جدھر ایک روم کے اندر روشنی تھی اور وہی آنٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے چھپ کر اسے دیکھا اور کچھ دیر بعد سکون کی نیند سو گیا۔ ایک دن میری قسمت نے میرا ساتھ دیا جب وہ آنٹی میرے گھر کچھ کھانے کا دینے کے لیے آئی، لیکن اس وقت اتوار تھا اور میری بہن بھی موجود تھی۔ میں نے آنٹی سے سلام دعا کیا اور اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر باہر ملک ہوتا ہے۔ جب میں ریلیکس ہو گیا اور میرے چہرے پر خوشی چھا گئی جو کہ میری بہن نے بھی دیکھ لی تھی۔ آنٹی نے ہم دونوں کی بہت تعریف کی اور میری بہن اس کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے ان سے اجازت چاہی کیونکہ عورتوں کی باتوں میں میرا کیا تک بنتا تھا، لیکن رات کو جب میں اپنی بہن سے ملا تو اس سے پوچھا کہ وہ آنٹی کیسی لگی اور تم لوگوں نے کیا باتیں کی تھیں۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ وہ آنٹی نہیں بلکہ وہ تو صرف 30 سال کی ہے اور اس کا شوہر باہر ملک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اکیلی ہوتی ہے، اور کہہ رہی تھی کہ میں اس کے گھر چکر لگایا کروں۔ میں نے اپنی بہن کے سامنے بہت حیران کن مظاہرہ کیا
اور اسے پوچھا اگر وہ اکیلی ہوتی ہے تو شوہر کی یاد اسے ستاتی ہوگی۔ تو میری بہن نے کہا وہ روز اپنے شوہر سے بات کر لیتی ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ اس کا نام آسیہ تھا۔ ایک دفعہ میری بہن نے بریانی بنائی تو میں نے آسیہ کو بریانی دینے کا ارادہ کیا اور اس کے مکان میں چلا گیا۔ آسیہ فوراً باہر نکلی تو میں نے سلام کیا اور بریانی کی پلیٹ اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ جب اچانک ہی آسیہ کے ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹچ ہوئے، میں نے آسیہ کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ میں بھی سمجھ گیا کہ یہ اس نے جان کر کیا تھا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور میں فوراً واپس چلا گیا۔ مجھے اب مزید الجھن ہو رہی تھی کہ آسیہ نے وہ سب کیوں کیا تھا۔ ایک دن میری بہن رات کو واپس آئی تو میں نے اس سے شکوہ کیا کہ تمہاری زندگی تو صحیح جا رہی ہے، تم تو روز انجوائے کرتی ہو جمال کے ساتھ، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ تو وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ موہد میں نے تمہیں ایک لڑکی کا بتایا تھا پر تم خود اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ اگر تمہیں کسی میں دلچسپی ہے تو مجھے بتا دو، آگے کا کام میں کروں گی۔ میں نے اس کی بات سنی لیکن ہمت نہ ہوئی کہ کیسے اسے آسیہ کے بارے میں بتاؤں۔ اگلے دن میں نے اسے بتا دیا کہ آسیہ نے مجھے ٹچ کیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس پر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ موہد آسیہ تو شادی شدہ ہے، وہ مجھ میں کیوں دلچسپی لے گی؟ میں نے اس سے کہا کہ پلیز اس سے باتوں باتوں میں پوچھنا اور پھر میرا ذکر کرنا تاکہ میں بھی کسی کے ساتھ کام کر سکوں۔ وہ میری تڑپ کو سمجھ چکی تھی اور مجھے دلاسا دینے لگی کہ وہ بھرپور کوشش کرے گی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اگلے اتوار کو آسیہ ہمارے مکان میں آئی اور میں نے اپنی بہن کو آنکھ ماری اور باہر چلا گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی اور اس سے بات چیت کرنے لگی۔ میں رات کو واپس گیا تو آسیہ جا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن سے پوچھا کہ بات بنی یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ آسیہ تو مجھ سے بھی زیادہ بے چین ہے۔ آسیہ بیچاری رونے لگی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بہت یاد کرتی ہے اور اسے بہت طلب ہوتی ہے۔ میری بہن نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی لڑکے کو سیٹ کر لے اور روز اس لڑکے سے ملا کرے۔ تو آسیہ کہنے لگی کہ یہ سب بہت مشکل ہے کیونکہ میں اتنا زیادہ باہر نہیں نکلتی جو مجھے کوئی لڑکا مل سکے۔ میری بہن نے اس کے سامنے میرا ذکر چھیڑ دیا کہ موہد میرا بھائی ہے، وہ ابھی تک سنگل ہے۔ وہ میرا ذکر سنتے ہی شرمانے لگی تھی۔ میری بہن نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے پر وہ میرے بھائی کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو داد دی اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ اب آگے جو کرنا تھا وہ مجھے خود ہی کرنا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر اتوار کو ہماری طرف آتی ہے۔ جبھی میں نے اپنی بہن کو اگلے اتوار مووی دیکھنے بھیج دیا اور آسیہ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ پورے 4 بجے آتی تھی۔ جیسے ہی 4 بجے تو میں نے اپنی شرٹ اتار کر خود سے الگ کر دی اور اس حلیہ میں بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ آسیہ ہی تھی۔ اب میری بہن کو آواز دینے لگی تھی۔ میں نے سونے کا ڈرامہ کیا اور اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آسیہ میرے روم میں آئی اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری جانب بڑھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد خود پر اس کا ملائم ہاتھ محسوس ہوا۔ میرے دل میں ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد ہی آنکھیں کھول دی جب آسیہ تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی اور مجھے سوری کرنے لگی۔ میں نے اس کو ہکلاتے ہوئے دیکھا تو اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، ہاتھ لگانے سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی بھی اپنی شرٹ نہیں پہنی تھی جب آسیہ کے پاس گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو خود سے لگا دیے۔ موہد یہ کیا کر رہے ہو؟ آسیہ نے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے لیکن میں نے بھی اور سختی سے تھام لیے اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ پلیز تمہاری بہن آ جائے گی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میری بہن اتنی جلدی نہیں آئے گی لیکن وہ کہنے لگی یہ سب وہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتی تو میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر وہ اس کی چاہ ہے تو میں پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ وہ فوراً ہی میرے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی یہ کام خفیہ ہوگا اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو۔ آسیہ اب میرا بھرپور ساتھ دینے لگی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بے چینی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا کام کیا اور پھر آسیہ کو فری کیا۔ آسیہ نے مجھے اپنے مکان آنے کی دعوت دی۔ میں نے اس کی دعوت قبول کی۔ میں تو اسی دعوت نامے کا منتظر تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم روز ملتے رہے۔ کبھی میں اس کے مکان چلا جاتا تو کبھی وہ میرے پاس آ جاتی تھی۔
میری بہن کو اس بات کا پتہ تھا، پر اب وہ آسیہ کے ساتھ اتنا نہیں ملتی تھی، وہ بھی میری وجہ سے، تاکہ میرے کام میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اب میری زندگی بھی میری بہن کی طرح مزیدار ہو چکی تھی، جس میں میری بہن کا ہی کردار تھا۔ میں نے اپنی بہن کا بہت شکریہ ادا کیا۔